बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 26वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस चैप्टर पर मौजूद हैं उसका नाम है सफ़ीना और नूर। आज हम किताब का सफ़ा नंबर 213 213 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पगली बहन। अगले रोज़ तस्नीम के घर जाते हुए वो सोच रहा था, अगर तस्नीम को भी कुछ हो जाए जैसे आसफ़ा को हुआ था और वो खिड़की से चिक उठाकर सामने आ खड़ी हो जैसे उस रोज़ आसफ़ा खड़ी थी, और फिर इसी तरह कहे, तुम सामने क्यों नहीं आते तो क्या ज़िंदगी बन जाए। या जब वह वहाँ पहुँचे तो तस्लीम आंखों पर हाथ रखे बैठी हो और इसे देखकर हाथ उठाकर मुस्कुराए सलाम, और फिर हंस कर अंदर भाग जाए। सिर्फ़ एक मर्तबा, रोज़ न सही, सिर्फ़ एक बार का विर्द करता हुआ वो इनके घर पहुँच गया। और वहाँ पहुंचकर दफ़तन इसे ख्याल हुआ कि वो मंजिल पर पहुंच चुका है, मगर मंजिल वीरान पड़ी थी। खिड़कियां बंद थीं, सीढ़ियां खाली थीं। देर तक वो वहाँ खड़ा मायूस व महरूम निगाहों से देखता रहा। फिर उसका जी चाहा कि चुपके से लौट आए और नहर वाली कोठी में आमों के दरख्तों तले बैठकर जी भर कर रोता रहे, हत्ता कि इसके जिस्म के बंद बंद में वो चिलचिलाता हुआ दर्द ख़त्म हो जाए जो इन दिनों वो महसूस करने लगा था। हाय, तुम हो अली? हैई इसे देखकर चिल्लाया। ये क्या सूरत बना रखी है, जैसे पिट के आए हो। आओ आओ, तुम्हारा दिल बहलाऊं। उसके पास जाकर सब दुख भूल जाते हैं। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, उसके यहाँ कोई नहीं आता जाता। उसने धंधा छोड़ रखा है। कैसे करे धंधा, हमारे इश्क में मरी जा रही है। और अली ईमान से, वो तो अज़ली तौर पर घरेलू औरत है, खालिस पदमनी। इसके पास बैठकर ऐसे महसूस करता हूँ जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ। इतना आराम व सुकून मिलता है वहाँ। आओ आओ, ले चलूँ तुम्हें। आहा अली, आगा बाल बनाता हुआ बाहर निकला। भाई अब तो आते ही नहीं तुम इस तरफ, कौन से नए मशागिल पैदा कर लिए हैं। और वहाँ क्यों अली, चलोगे? हई ने आगा की बात को काट कर कहा। ना ना भाई, आगा ने हई से कहा, इस पर तो करम ही कर। इस पर हई मुंह बनाकर चल पड़ा और अली आगा के साथ अकेला रह गया। लेकिन उसका जी चाहता था कि हई इसे वहाँ ले जाए जहाँ माँ की आगोश का सा सुकून मुयस्सर होता है, जहाँ वो हो जो मोहब्बत के लिए धंधा छोड़ने की जुर्रत रखती है, जो रुपयों की झनकार को मोहब्बत पर कुर्बान कर सकती है। किस सोच में खोए हुए हो आज? आगा बोला, बहुत उदास हो। जवाब में अली हंस दिया। नहीं तो उदास तो नहीं, उसने आह भर कर कहा। तो कोई बात सुनाओ, आगा ने कहा। कोई बात हो भी? ओह, आगा मुस्कुरा दिया, फिर दांत साफ़ करने लगा। अली ने चोरी चोरी ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ कोई पल्लू दिखाई न दे रहा था। न जाने इस कदर खामोशी क्यों छाई हुई थी। हई की बात सुनी तुमने? आगा ने बात शुरू की। हद हो गई, उसका नाम अलमास है, नई आई है, यहाँ अच्छी खासी है, नौजवान है। न जाने हई ने क्या कर दिया है, बेचारी ने धंधा छोड़ रखा है। उसके हवारी मेरासी भूखे मर रहे हैं और हई के खून के प्यासे हो रहे हैं, लेकिन ये किसी से डरे? तौबा करो, डर तो इसकी घुट्टी ही में नहीं। सारा दिन वहाँ जाकर बैठ रहता है। वो इसकी जराबें धोती है, पतलूनें इस्त्री करती है, चाय बना बना कर पिलाती है। अजीब जज्बा है मोहब्बत का। आगा हंसने लगा। धंधा करने वालियों को भी नहीं छोड़ता। कोई मासूम नहीं है वो, अनाड़ी नहीं, सब कुछ समझती है, जानती है कि इन तिलों में तेल नहीं। है ही महज वक्त कटी कर रहा है, फिर भी वो फरेब खाए जाती है। अजीब बात है। आगा हंसने लगा। आओ आज तुम्हें सैर करा लें, आओ। जब वो चलने लगे तो दफतन ऊपर से नीम की आवाज़ आई। भाईजान मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? आगा ने हंस कर कहा। मैं आ जो रही हूँ, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। ख्वाह मख्वाह मुझसे काम है क्या? नहीं तो, वो दरवाज़े में खड़ी हो गई। तो फिर मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं, वो हंसने लगी। तो फिर चिल्ला क्यों रही थी तू? बस चिल्ला रही थी यूँ ही। अच्छा शोर ना मचा, हम जा रहे हैं, आओ अली।
آغا بات کر رہا تھا تو چھوٹی نیم اس کی پشت کے پیچھے سے یوں ہونٹ ہلا رہی تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہو، جیسے کوئی پیغام دے رہی ہو، لیکن ایلی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب آغا چلنے لگا تو وہ پھر چلائی، کہتی ہوں کوٹھے پر بلا رہے ہیں آپ کو۔ بلا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا معلوم؟ وہ پھر ہونٹ ہلا کر ایلی کو اشارہ کرنے لگی۔ اس وقت نہیں، ہم جا رہے ہیں، آغا نے گھور کر کہا۔ اچھا تو اچھے بھائی جان، ہمیں ایک پان لے دو۔ اوہ تو یہ بات ہے، آغا ہنسنے لگا۔ خود لے لینا، یہ لو پیسے۔ ہم تو پان لیں گے، پیسے نہیں، وہ لاٹ سے بولی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ آغا ہنسا۔ ہاں، نیم نے سنجیدگی سے کہا، پاگل ہو گئی ہوں۔ آغا کہا مار کر ہنس پڑا۔ یہ بہنیں بھی بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ اچھا میں لاتا ہوں پان، تو اب بھاگ نہ چاہیو۔ نہیں بھاگتی، وہ مسکرائی۔ آغا باہر نکلا تو وہ ایلی کے قریب تر ہو کر بولی، اپنا بائیسیکل نہ لے جانا، یہیں چھوڑ جانا، اور کل شام کو 3 بجے آ کر کہنا بائیسیکل دو۔ اس نے ایلی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ ایک بچہ ہو۔ اس روز پہلے دن ایلی نے محسوس کیا کہ وہ ننھی سی معصوم بچی ایک مکمل عورت تھی، جس کے پلو میں کئی آغوش مادر چھپی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ ہائے، ایلی چلایا، اور وہ پان؟ پان؟ وہ ہنسی۔ میں نہیں کھاتی پان وان، نہ بھئی۔ عین اس وقت آغا داخل ہوا۔ ہائے، چلی گئی، اور یہ پان؟ اس نے پھر کہا لگایا، ہی، یہ بہنیں بالکل ہی پگلی ہوتی ہیں، اور وہ پان منہ میں ڈال کر ہنسنے لگا۔ سائیکل لے لو، چلیں؟ آغا نے ایلی سے کہا۔ نہیں، ایلی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، یہاں ہی پڑا رہے گا، کل لے لوں گا کسی وقت۔ اچھا یوں ہی صحیح، آغا نے بے پرواہی سے کہا، اور وہ دونوں چل پڑے۔ اتنی ساری۔ اس روز جب ایلی بورڈنگ میں پہنچا تو وہ بے حد تھکا ہوا تھا کہ ایک دن سے ایک بے نام سا ورد اس کے بند میں چومٹیوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا جیسے اس کا وجود ایک تکلیف دہ چیز ہو۔ اس کے گرد نیلا آسمان روز بروز پھیکا پڑتا جا رہا تھا، اور دنیا یوں دکھائی دینے لگی تھی جیسے ایک ویرانہ ہو، طویل و عریض ویرانہ، بے مقصد پھیلاؤ، ایک اذیت وہ ٹھہراؤ، چاروں طرف ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس صحرا میں وہ خود ایک ناؤ تھا، جس کے گرد ریت کی لہریں بھتنوں کی طرح ناچ رہی تھیں۔ جب بھی ایلی کی توجہ اپنی جانب مبذول ہوتی تو وہ اس ٹھہراؤ کو شدت سے محسوس کرتا، لیکن جب اس کی توجہ ریت کی لہروں کی طرف منعطف ہوتی تو اسے حرکت کا احساس ہوتا۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو اس کا خیال نیم کے پیغام پر مرکوز ہو گیا۔ نہ جانے نیم کا مطلب کیا تھا، مطلب تھا بھی یا محض تفریح یا کچھ اور پھر بائیسیکل رکھنے سے کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور اسے واپس لانے کی اسکیم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دیر تک وہ اس پگلی لڑکی کی باتوں پر غور کرتا رہا، لیکن گتھی نہ کھلی۔ وہ سوچ کر ہار گیا، حتیٰ کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز کئی دفعہ اسے خیال آیا کہ سائیکل وقت مقررہ پر لانے کی آخر کیا ضرورت ہے، کسی وقت بھی لے آؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں امید کی ایک کرن روشن ہو جاتی، شاید فرق پڑ جائے۔ پھر جلد ہی وہ کرن بجھ جاتی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا۔ لیکن اس کشمکش کے باوجود وہ مقررہ وقت پر آغا صاحب کے گھر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے چوبارے کی کھڑکیوں پر نگاہ دوڑائی، سیڑھیوں کی طرف دیکھا، مکان گویا ویران پڑا تھا۔ بے دلی سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ بڑھیا نے آواز دی۔ میں ہوں ایلی، وہ چلایا۔ کوئی گھر نہیں ہے، نہ آغا ہے نہ ہی، بڑھیا نے رونے کے انداز میں کہا۔ اپنا بائیسیکل لینے آیا ہوں، وہ بولا۔ سائیکل؟ بڑھیا خاموش ہو گئی، پھر مدھم سے سرگوشی سنائی دی۔ سائیکل ساتھ والے گھر میں کھڑا ہے، یہ جو ادھر ہے، پنواڑی کے پیچھے والا، سمجھ گئے نا، لے جا کر ادھر سے۔ یہ انتہا تھی، اتنی بے رخی تو اجنبی کے ساتھ بھی نہیں برتی جاتی۔ خیر بڑھیا کی عادت ہی ایسی تھی، لیکن وہ نیم کیا ہوئی، کم از کم اسے تو موجود رہنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر تو وہ دیوڑی میں کھڑا سوچتا رہا، اس امید پر کہ شاید ابھی دروازہ کھل جائے اور نیم جھانکے، لیکن دروازہ بند ہی رہا۔ پھر وہ مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا، اب کون پتہ لگائے کہ وہ مکان کون سا ہے جس میں بائیسیکل پڑا ہے۔ چھوڑو بائیسیکل، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ تھکا ہوا ہے، اور اتنی دور آموں کی کوٹھی تک واپس پیدل جانا۔ اس خیال پر وہ پنواڑی کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ کیوں صاحب، وہ بولا، آپ کے پچھلے مکان کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ یہ ہے، پنواڑی نے قریب ہی ایک دیوڑی کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے میرا بائیسیکل وہاں رکھا ہے، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ اس نے پنواڑی سے ملتجانہ انداز سے پوچھا۔ پنواڑی نے غور سے ایلی کی طرف دیکھا، پھر بولا، کوئی نہیں رہتا، خالی پڑا ہے۔ جھجکتے ہوئے اس نے دیوڑی سے اندر جھانکا، اندر کوئی دکھائی نہ دیا، آواز تک بھی نہ آ رہی تھی۔
پھر جرت کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ صحن کے عین درمیان میں سائیکل کھڑا تھا اور مکان ویران پڑا تھا۔ مکان کے درمیان ایک وسیع صحن تھا جس کے ارد گرد چاروں طرف دالان بنے ہوئے تھے جن میں بہت سے دروازے اور فراخ کھڑکیاں تھیں۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے سائیکل کی طرف بڑھا اور اسے سٹینڈ سے اتارنے لگا۔ جب وہ اسے گھسیٹنے لگا تو دفتن چاروں طرف دالانوں سے کئی ایک جوان لڑکیاں جھانکنے لگیں۔ وہ سب ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ پھر وہ سب دالانوں سے نکل کر باہر صحن میں آ گئیں اور آن کی آن میں اس صحن میں رنگین آنچل لہرانے لگے۔ بیچارہ، لے جاؤ بائسیکل، ایک پتلی لمبی لڑکی آگے بڑھ کر بولی۔ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ دوسری نے کولوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈانٹا اور پھر ہنس پڑی۔ یہ ہے کون؟ ایک اور چمک کر بولی۔ پوچھو نیم سے۔ عقب سے ایک شوخ آواز آئی اور وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چاروں طرف سے ان لڑکیوں نے گویا ایلی پر یورش کر دی۔ خوشبو کا ایک ریلا آیا، کئی ایک اڑتے ہوئے آنچل اس کی طرف لپکے جیسے کالے ناگ زبانیں نکالے جھپٹ رہے ہوں۔ زن سے بالی کا سر جسم سے الگ ہو کر فضا میں اڑا جیسے بارود کا بنا ہوا ہو۔ رنگین خوشبودار آنچل شولوں کی طرح اسے چاٹنے لگے۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے، آنکھوں تلے دھند چھا گئی، گورے چٹے متبسم چہرے، سیاہ ڈولتی آنکھیں، لہراتی ہوئی چوٹیاں اس سے ٹکرائیں۔ پھر دفتن نیم نیم کا شور بلند ہوا اور وہ سب بھاگیں اور ایک مقام پر یوں گڈمڈ ہو گئیں جیسے جمناسٹک گروپ دفتن ایک نئی ترتیب میں تشکیل ہو جاتا ہے۔ نیم نیم، وہ کسی پر جھکی ہوئی چلا رہی تھی۔ پھر وہ کسی کو گھسیٹتی ہوئی ایلی کی طرف بڑھی اور ایلی رنگین آنچلوں، گوری گوری باہوں، ریشمی چوڑیوں، اڑتی ہوئی خوشبودار لٹوں اور دل نواز کہکہوں کے انبار میں دب گیا۔ پکڑ لو اسے، وہ ایلی کو للکار رہی تھی۔ سنبھال لو اپنی پیاری کو، اب پکڑ بھی لو نا۔ کئی ایک گوری باہیں اس کی طرف لپکیں اور بالآخر دو بازو اس کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے۔ ایک کہکہا گونجا اور پھر وہ سب ہنستی ہوئی زینے کی طرف بھاگیں جو صحن کے ایک کونے سے کوٹھے کی طرف چلا گیا تھا۔ زینے پر رنگین آنچل لہرائے، کہکہوں کی آوازیں گونجیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایلی نے دیکھا کہ وہ سفید سفید بازو تھامے تن تنہا کھڑا ہے اور فرش پر رنگین کپڑوں کی ایک گٹھری پڑی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان سفید بازوؤں کو کیا کرے اور اس گٹھری کو کس طرح کھولے۔ نیم، اس نے بازوؤں کو جھنجھوڑا۔ نیم ادھر دیکھو۔ اس نے گٹھری کو کھولنے کی کوشش کی مگر گٹھری اور بھی سمٹ گئی۔ وہ اس بند گٹھری سے گویا کشتی لڑنے میں مصروف ہو گیا مگر اس کی کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ گٹھری کے پلو اور بھی لپٹ گئے، حتیٰ کہ وہ بازو بھی کہیں گم ہو گیا اور وہ گٹھری اس کے قدموں میں کپڑوں کا ایک ڈھیر سا بن کر رہ گئی۔ نیم، وہ چلایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نیم، اوپر سے بڑھیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر اوپر کی طرف دیکھا، تڑپ کر وہ گیند اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نکل گئی۔ ایک ساتھ کے لیے زینے میں رنگین پلو لہرایا، پھر کوٹھے سے ایک سرخ چہرے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا جیسے وہ باغات کا بنا ہوا ہو۔ پھر اس مکان پر موت کا سکوت چھا گیا۔ دالانوں کے خاموش کونے گویا باہر نکل آئے اور اس پر ہنسنے لگے، اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ تم اور کوٹھے کے پردے جھک جھک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیچارہ۔ دفتن اس نے محسوس کیا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ وہ سب جان گئی ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، ایک گٹھری تک کو نہیں کھول سکتا، دو بازوؤں کو نہیں سنبھال سکتا۔ بیچارہ، اس نے محسوس کیا کہ وہ سب دالانوں کی دیواروں کے پیچھے کھڑی اس پر ہنس رہی ہیں اور اوپر کوٹھے پر نیم مایوس و محروم کھڑی ہے اور اس کا چہرہ جذبہ تحقیر سے سرخ ہو رہا ہے۔ صحن میں پڑا ہوا سائیکل سرک کر پرے ہٹ گیا جیسے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایلی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ سائیکل اٹھا کر بھاگا۔ بورڈنگ کی طرف جاتے ہوئے رہ کر اسے اپنی بزدلی اور حماقت کا احساس ہوتا اور محسوس کرتا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اتنا اچھا موقع ملنے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہاں اتنی لڑکیاں تھیں مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکا، حتیٰ کہ وہ نیم کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ اس کے دل میں اس واقعے کی یاد کانٹا بن کر چبھنے لگی۔ اس طرح وہ واقعہ اس کے لیے ایک تلخ اور خوشگوار واقعہ بن گیا۔ بیچارہ۔ سائیکل کا فری ویل چلا رہا تھا اور سڑک پر دھندلی اشکال اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ اس واقعے کے بعد مدت تک ایلی کو آغا کے گھر جانے کی جرت نہ ہوئی۔ جب بھی آغا کے مکان کے متعلق اسے خیال آتا تو وہ محسوس کرتا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس کوچے کی تمام نوجوان لڑکیاں چوباروں میں کھڑی اس پر ہنس رہی ہیں، اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ وہی۔ اس خیال کے آتے ہی اسے پسینہ آ جاتا۔ کھلاڑی۔ پھر اتفاق سے کالج میں ایک نئی تحریک شروع ہو گئی جس نے ایلی کی توجہ کو جذب کر لیا۔ یہ تحریک ایک ڈرامہ کھیلنے کی تحریک تھی مگر اس تحریک کی ابتدا انوکھی تھی اور اس کی تمام تر ذمہ داری اللہ داد پر عائد ہوتی ہے۔
اللہ داد فطری طور پر ایک مسخرہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کا مذاق اس قدر سنجیدگی کا پہلو لیے ہوتا کہ انسان کو بے اختیار ہنسی آ جاتی۔ مثال کے طور پر کالج میں اس کا داخلہ بھی انوکھے انداز سے ہوا تھا۔ ایک روز چادر باندھے، ایک تھیلا سی قمیض پہنے اور شانے پر ایک بڑا سا رومال ڈالے، وہ کالج کے کمپاؤنڈ میں کھڑا حسرت سے لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتفاق سے پرنسپل اس طرف سے گزرا۔ پرنسپل اسے کھڑا دیکھ کر سمجھا کہ کوئی جاٹ کالج کی حدود میں آ گھسا ہے۔ پرنسپل اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس پر وہ جھجک محسوس کیے بغیر وہیں کھڑا رہا۔ اے چودھری، پرنسپل نے کہا، یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ میں؟ وہ چونکا۔ دیکھتا نہیں کہ کھڑا ہوں، کچھ بھی تو نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھر لڑکوں کو دیکھنے لگا جو کمپاؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ کسی سے ملے گا کیا؟ پرنسپل نے پوچھا۔ اوہ بھائی، دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا یہ کھیل۔ کرکٹ کا لفظ سن کر پرنسپل چونکا۔ پڑھے لکھے ہو کیا؟ اور تو کیا ویسے ہی کھڑے ہیں؟ وہ بولا۔ یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، پرنسپل بولا، یہ کالج گراؤنڈ ہے۔ اچھا، وہ بولا، اجازت نہیں تو چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھلانگ کر کالج کی چار دیواری پر چڑھ گیا اور دیوار پر بیٹھ کر کرکٹ دیکھنے لگا۔ اس پر پرنسپل کو بے حد طیش آیا اور اس نے قریب جا کر کہا، اب دیوار پر بیٹھ گئے؟ تم نے جو کہا تھا کہ گراؤنڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اب کیا یہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں؟ وہ تونک کر بولا۔ پرنسپل کو اس کی دہقانیت پر ہنسی آ گئی۔ بولا، تم اس کھیل کو سمجھتے ہو کیا؟ سمجھتے؟ اس نے پرنسپل کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو اس کھیل کو کھیل کھیل کر چھوڑ دیا ہے، اب کسی زمانے میں کھیلا کرتے تھے۔ کہاں کھیلا کرتے تھے؟ پرنسپل نے پوچھا۔ مدرسے میں، اور کہاں؟ اچھا، تو مدرسے میں پڑھتے رہے ہو؟ ہاں، وہ بولا، 10 پاس کی ہیں۔ اور اب کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کرکٹ کھیلو گے؟ آؤ تمہیں کھلائیں۔ اللہ داد نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، کہنے لگا، واہ، کھڑا ہونے تو دیتے نہیں اور کہتے ہو کہ کرکٹ کھیلو گے۔ پرنسپل کہا لگا کر ہنسنے لگا اور پھر اسے پکڑ کر ٹیم میں لے گیا۔ لو بھائی، ایک نیا پلیئر لائے ہیں ہم، وہ بولا۔ اللہ داد نے گیند اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے بال کرنا شروع کر دیا، اور ایک ہی اوور میں اس نے کالج کے 2 بہترین کھلاڑیوں کی وکٹیں اڑا دیں تو پرنسپل نے واہ واہ کا شور مچا دیا۔ پھر پرنسپل اسے اپنی لینڈوں میں بٹھا کر گھر لے گیا اور اگلے ہی روز اسے کالج میں داخل کر دیا گیا۔ اس کی تمام فیسیں معاف کر دی گئیں، بلکہ پیئر فنڈ میں سے اس کے لیے کتابیں خرید دی گئیں اور ایک جوڑا کپڑوں کا بنا کر دیا گیا تاکہ وہ مناسب کپڑے پہن کر کالج آ سکے۔ مسخرہ۔ ایک روز اللہ داد برآمدے کے کونے پر کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ 11ویں کا کوئی چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا ادھر آ نکلا اور اللہ داد سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اللہ داد نے لپک کر اسے اٹھایا۔ نہ بیٹا، وہ بزرگانہ انداز میں بولا، اندھا دھند بھاگا نہیں کرتے۔ اللہ داد نے اس کے کپڑے جھاڑے اور پھر اس کا منہ چوم کر کہا، نہ برخوردار، ایسے نہیں کیا کرتے۔ اس پر ارد گرد کھڑے سب لڑکوں نے تالیاں پیٹ دیں اور بہت ہنگامہ برپا کیا۔ اس شور اور ہنگامے کی وجہ سے اس لڑکے نے جا کر پرنسپل سے رپورٹ کر دی۔ اس رپورٹ پر پرنسپل غصے میں آ گیا اور اس نے اللہ داد کو فوراً دفتر میں طلب کر لیا۔ اللہ داد، تمہارے خلاف شکایت پہنچی ہے ہمیں، انہوں نے غصے میں کہا۔ جی، کیسی شکایت؟ اللہ داد نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم نے گوبند کا منہ چوما ہے؟ وہ طیش میں بولے۔ جی ہاں، اللہ داد نے سر جھکا لیا۔ پرنسپل گرایا، تو تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جناب، اللہ داد بولا۔ ممکن ہے اللہ داد کا ایک قصور بھی معاف کر دیا جاتا اور اسے آئندہ کے لیے سرزنش کر دی جاتی۔ لڑکوں کا خیال تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہر بات میں پرنسپل اللہ داد کی رعایت کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روز اللہ داد کی شرارت پر تو پرنسپل صاحب نے اعلانیہ کہا مار کر کہہ دیا تھا، اللہ داد کو معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اگر جرمانہ کر دوں تو وہ جرمانہ بھی کالج کے کسی فنڈ سے ہی ادا کرنا پڑے گا، بھائی اس کے پاس کچھ ہو بھی۔ پرنسپل کی یہ بات سچی تھی، اللہ داد کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس روز پرنسپل بے حد غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بدتمیزی پر اسے 5 روپے جرمانہ کر دیا۔ اللہ داد نے تو جرمانہ ادا نہ کیا، بہرحال دفتر نے جرمانے کی ادائیگی کے لیے تقاضا جاری رکھا، حتیٰ کہ اللہ داد کو احساس ہو گیا کہ اسے یہ جرمانہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ ایک روز وہ شفیع سے کہنے لگا، یار شفیع، اب تو اس جرمانے کا کچھ کرنا ہی ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ شفیع بولا، 5 روپے دے دو اور کیا۔ اچھا بھائی، اللہ داد نے کہا، تو مجھے 10 روپے قرض کے طور پر دے دے یار۔ ہاں یار، 10 ہی دے دو، اس نے کہا، یا تو یہ زائد 5 اصل کو بھی واپس لے آئے اور نہیں تو 10 ہی گئے، یہ جوا کھیل ہی دیکھوں۔ اگلے روز اکاؤنٹنٹ نے پرنسپل سے جا کر شکایت کی کہ اللہ داد 5 کے بجائے 10 روپے جرمانہ ادا کرنے پر مصر ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب شکایت تھی۔ اللہ داد کو طلب کیا گیا، یہ کیا حماقت ہے؟
प्रिंसिपल ने पूछा। जुर्माना तो तुम्हें 5 रुपये हुआ है और तुम 10 अदा कर रहे हो, ये क्या हमाकत है? अल्लाह दाद ने सर झुका लिया। नहीं हमाकत नहीं जी, वो बोला। तो फिर क्या है? प्रिंसिपल ने पूछा। साहब 5 रुपये तो जुर्माना दिया है और 5 रुपये जमा करा दिए हैं। क्या मतलब? प्रिंसिपल ने पूछा। जी किसी वक्त 5 रुपये होते हैं, किसी वक्त नहीं होते, और इन बरखुरदारों का क्या एतबार, न जाने कब आकर उलझ जाएं। अल्लाह ताला ने यह बात कुछ ऐसी संजीदगी और मासूमियत से कही कि प्रिंसिपल कहकहा मारकर हंस पड़े। तो मतलब यह है कि 5 एडवांस के तौर पर दे रहे हो? हा हा हा, वो हंसे। हद हो गई अल्लाह ताला, तुम्हें तो थिएटर का मस्खरा होना चाहिए। ख्वाह कॉलेज में पढ़कर वक्त गंवा रहे हो तुम। ही। हजूर मेरा क्या है, आपने कॉलेज में दाखिल कर लिया तो कॉलेज में दाखिल हो गया, थिएटर में दाखिल कर देते तो थिएटर में दाखिल हो जाता, मेरा क्या है? अच्छा तो तुम्हें थिएटर में दाखिल करा देंगे। प्रिंसिपल हंसता हुआ चला गया। नतीजा ये हुआ कि एक तो अल्लाह दाद का जुर्माना माफ़ कर दिया गया और दूसरे कॉलेज की मजलिस तमसील का इजरा हो गया, और चंद ही दिनों में कॉलेज में शकंतला के खेल की रहलसेल शुरू हो गई। शुभ लगन। एली को मौसीकी से बेहद दिलचस्पी थी। गाने की आवाज़ सुनकर इसके दिल में चूहे से दौड़ने लगते, दिल बैठ जाता। एक रंगीन उदासी इसे चारों तरफ से घेर लेती। जब से शकंतला की रहलसेल शुरू हुई थी, इसके लिए बोर्डिंग में जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन मुसीबत यह थी कि आम लड़कों की रहलसेल देखने की इजाज़त न थी, और रहलसेल के वक्त हॉल में इन लड़कों का दाखिला ममनू था जिनको ड्रामा खेलने के लिए नहीं चुना गया था। इसलिए जब रहलसेल शुरू होती तो वह हॉल से बाहर दरवाजे के शीशे से लगकर देखता रहता, और जब साजंदे हमद की धुन बजाते तो उस पर अजीब कैफियत तारी हो जाती। चंद ही योम में अली को 3-4 मरतबा रहलसेल सुनते पकड़ लिया गया, और आखिरकार ड्रामे का इंचार्ज इसे प्रिंसिपल के पास ले गया। प्रिंसिपल ने पहले तो इसे डांटा डपटा, फिर दफतन न जाने से क्या सूझी बोला, अगर तुम्हें ड्रामे में दिलचस्पी है तो अमली तौर पर हमारी मदद क्यों नहीं करते? अमली मदद? अली सोचने लगा। तुम गा सकते हो? प्रिंसिपल ने पूछा। जी नहीं, अली ने जवाब दिया। नाच सकते हो? जी नहीं। ये अच्छी दिलचस्पी है, वो हंसने लगे। गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, मगर ड्रामे में दिलचस्पी है। नतीजा ये हुआ कि एली को प्रोफेसर इंचार्ज के हवाले कर दिया गया कि जो मुनासिब काम कर सकता हो इससे लिया जाए, और एली को रहलसेल के दौरान हॉल में बैठने की इजाज़त मिल गई। जब हम्द की मश्क शुरू होती और मिरासी तबले पर हाथ चलाता तो एली का दिल डूब जाता और इसके जिस्म पर बेर बहूटियाँ रेंगने लगती। ख़ास तौर पर जब रुबाबियों का वह छोटा सा लड़का नूर अपनी मीठी मीठी सी आवाज़ में तू जग का है कहता तो इसका दिल धक से रह जाता, वो सब कुछ भूल जाता। तमाम तल्ख यादें महव हो जाती, यहाँ तक कि वो बाइसिकल वाला वाक़या भी भूल जाता जब वो कपड़ों की गठरी के बल खोलने से कासिर रहा था। उस वक्त इसे शहजाद का छम से आना भी भूल जाता। पहली मरतबा इसे एहसास हुआ कि मौसीकी इसे तल्ख यादों से आज़ाद कर सकती है, ख़ुसूसन जब नूर कैसी शुभ लगन से बाहर आई गाता तो एली ये भी भूल जाता कि वो एली है कि वो अली अहमद का बेटा है, और अली अहमद को टीन का सिपाही बनने से दिलचस्पी है। इसे सब कुछ भूल जाता और वह हैरानी से सामने से छोटे से नूर की तरफ टिकटकी बांध कर देखता और देखे चला जाता। उस वक्त नूर के चेहरे के गिर्द एक हाला सा नमूदार होता, आंखों में चमक लहराती, बाजू रक्स करते। उस वक्त उसकी आंखें बातें करती, इसके चतून इजहार से छिलकते। इनका पैगाम किस कदर हसीन होता। नूर को देखकर पहली मरतबा एली को नज़हत की अज़मत का एहसास हुआ। इसका गीत सुनकर इसने महसूस किया जैसे वाकई बहार आ गई हो, और वह शुभ लगन जिसकी वजह से बहार आई थी नूर बज़ाते ख़ुद हो। उसके बाद एली कई एक दिन शुभ लगन और बहार में खोया रहा। इंतज़ार करते करते वो थक जाता, लेकिन कॉलेज का वक्त ख़त्म होने में ना आता। खुदा खुदा करके रहलसेल का वक्त होता और नूर ठुमकता हुआ हॉल में दाखिल होता और एली के लिए बहार आती। मासूम फ़ाहिशा। लेकिन चंद ही दिन के बाद अली पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि इस पतले दुबले सामने लड़के में 2 शख्सियतें काम कर रही हैं, 2 मुख्तलिफ़ मुतज़ाद शख्सियतें। एक वो नूर जो गाते वक्त इसमें बेदार होता, वो नूर जिसकी हरकत में हुस्न की झलक दिखाई देती, जिसके गले में से गोया पिघली हुई चांदनी का एक फुवारा छूटता। लेकिन जो ही वो गाना ख़त्म कर देता तो इसकी आंखों में उरियानी भरा पैगाम झलकता और इसकी हरकत से सस्तेपन का मुज़ाहरा होता। नूर की चाल तो बिल्कुल इन औरतों की तरह थी जो कटरा रंगीन में दूसरे दर्जे के चुबारों में बैठी थीं। नूर की इन बातों को देखकर अली को दुख महसूस होता और वह जल्द ही किसी और बात की तरफ तवज्जो मुनत्तफ़ कर लेता ताकि ख्याल बट जाए, मगर इसके बावजूद इसके दिल में कांटा सा चुभा रहता। फिर वो शदीद कोशिश से तसव्वुर के ज़ोर पर इस नूर को गाने वाले नूर में बदल देता और यूं वो उरिया मंज़र शुभ लगन में तब्दील हो जाता।
اور بہار آ جاتی۔ جب آصف کو ایلی کی اس نئی دلچسپی کا علم ہوا تو وہ بہت ہنسا، کہنے لگا، اچھا بھائی، آج دیکھیں گے تمہارا نور۔ اس شام کو آصف گال ہتھیلی پر رکھے بیٹھا نور کا گانا سنتا رہا، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں شفاف پانی کی مچھلیوں میں بدل گئیں، اس کے ہونٹوں کی وہ تمسخر آمیز سلوٹ دور ہو گئی اور پاؤں انجانے میں تال دینے لگے۔ اس کے بعد آصف اور ایلی فارغ وقت میں نور کو لے کر آموں والی کوٹھی کے قریب نہر کے کنارے چلے جاتے۔ ایلی کسی پیڑ تلے بیٹھ جاتا، آصف ندی میں پاؤں لٹکا لیتا اور نور گاتا، اور اس شبھ لگن میں ایلی کی نگاہوں تلے گھنگریالی لٹ لہراتی اور آصف کی آنکھیں جھیلوں میں تیرتی اور سوکھے ہوئے درختوں پر ہریاول یورش کرتی اور ندی کا پانی ناچتا اور آسمان پر پرندے رقص کرتے۔ گانے کے اختتام پر نور کی آنکھ میں وہ نورانی چمک بجھ جاتی اور ایک رنڈی کپڑے اتار ننگی ہو کر ان کے روبرو آ کھڑی ہوتی اور نمائش کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ ہونٹ جونکوں کی طرح ان کی طرف بڑھتے اور وہ دونوں گھبرا کر وہاں سے چل دیتے اور سوچتے کہ کس طرح اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں۔ اس وقت انہیں یہ فکر دامن گیر ہو جاتا کہ کوئی انہیں نور کے ساتھ دیکھ نہ پائے، لیکن جو ہی وہ نور سے جدا ہوتے تو وہ اس کے خیال میں کھو جاتے، شبھ لگن پھر کب آئے گا۔ اتفاق سے ایک روز شیخ ہمدم بھی آ گئے اور ان تینوں نے مل کر شبھ لگن منائی، لیکن شیخ ہمدم خاموش ہو گئے اور پھر اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے، یہ سب ٹھیک ہے الیاس صاحب، لیکن امرتسر کے ربابیے لڑکے سے نہر کے کنارے پر گانا سننا اور پھر ماشاءاللہ گانے والے جناب نور صاحب ہوں، بات ذرا خطرناک ہے۔ خطرناک ہے؟ ایلی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر بات خطرناک کیوں تھی، اس میں خطرے کی کیا بات تھی؟ نور ان کے ساتھ بے حد مانوس ہو چکا تھا اور اب تو اس پر واضح ہو چکا تھا کہ ان کا مقصد موسیقی کے سوا کچھ نہیں اور اس کا پاؤں ٹھمکانا، آنکھیں مٹکانا اور ہونٹ نکالنا قطعی طور پر بیکار تھا۔ ایلی نے اب سے پہلے کبھی اتنے چھوٹے بچے کو ایسی اریاں حرکات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نور چند ایک روز کے لیے تو ان کا منہ تکتا رہا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ ان کا یہ نیا تعلق اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا تعلق ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی، سمجھ میں آتی تو بھی اسے یقین نہیں پڑتا تھا۔ پھر نہ جانے سے کیا ہوا، ایک روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں یہ زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، پتلے پتلے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ امید بھری نگاہوں سے ایلی اور آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ندی کے کنارے پر سوکھے ہوئے درخت جو شبھ لگن سے ہرے ہو چکے تھے پھر سے سوکھ گئے، ندی کے پانی کی روانی تھم گئی جیسے وہ ایک جوہڑ بن گئی ہو اور ان کے ارد گرد ایک وسیع ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔